بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی تعریف کبریائی بڑائیاں اللہ رب العالمین کے لیے لاکھ و زیبا ہے، اور ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہو آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے سفید ریش بزرگوں، نوجوان عزیزوں، بچوں، دیگر سامعین و سامعات، آج کی مختصر سے خطبے میں ابو داؤد کی ایک روایت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور اس حدیث میں 3 ایسے اعمال کا تذکرہ ہے جس پر جنت کی گارنٹی ہے. عام طور پر آج کے دور میں ہر چیز، ہر جگہ، ہر وقت ہمارے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ بہت ہی شارٹ اینڈ سویٹ کچھ کام ہو، بہت ہی مختصر اور بہت ہی جامع ہو اور جلدی رزلٹ ملے. قرآن و سنت میں ایسے معاملے بھی ہیں. آپ جتنا مختصر چاہیں گے اتنا ہی زیادہ مختصر ہے، جتنا بڑا رزلٹ مانگیں گے اتنا ہی بڑا رزلٹ ہے، اور اس رزلٹ میں ہر طرح کی تمنائیں پوری کی جاتی ہیں. تو انہی احادیث میں سے ایک حدیث ابو داؤد کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، اور ابو داؤد میں حدیث نمبر 4800 ہے، یعنی 4800 4800 حدیث نمبر. ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور 3 اعمال کا ذکر کیا، اور بہت ہی اہم ترین ہے اور آسان بھی ہے. آسان بہی طور پر ہے کہ اگر ہم لوگ چاہیں، ارادہ بنا لیں تو بہت ایزی ہے، اور جو نہ چاہیں اس کے لیے بہت مشکل ہے. چھوٹا کام بھی مشکل ہے مگر بہت امپورٹنٹ ہے. کیا فرمایا آپ نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کا ضامن ہوں. 3 اعمال کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت فی روث الجنہ. میں جنت کے درمیان، جنت کے اندر، پہلا ہے جنت کے اندر کسی بھی جگہ میں ایک گھر کی ذمہ داری لیتا ہوں، ایک گھر کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو شخص لمن ترک المراء وان کان محقا، اس شخص کے لیے کہ حق پر رہنے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے. ہے نا؟ بہت ایزی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو اور وہ مکمل نہ ہو، ایسے نہیں ہو سکتا. جو آپ نے کہہ دیا ویسے ہی ہوگا، کیونکہ
وما ينطق عن الهوى، اپنی مرضی سے کچھ آپ بولتے ہی نہیں ہیں، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اشارے پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کہنے پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے ہی کہتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، اپنی خواہش سے کچھ بات ہی نہیں کرتے۔ یقیناً نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ میں اس شخص کے لیے جنت کا ضامن ہوں جو شخص حق پر رہنے پر بھی اپنا جھگڑے کو ختم کرا لے، اپنے جھگڑے کو ختم کر دے، جھگڑا چھوڑ دے، ترک کر دے۔ آج ایسا نہیں ہے، حق پر نہ رہنے کے باوجود بھی اپنی بات کو حق ثابت کرنے کے لیے پوری کوششیں لگا دیتے ہیں۔ تو کیسے جنت ملے گی؟ نبی نے کہا جنت کا ضامن ہوں میں، مطلب جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں، میں اس کے لیے ضامن بنتا ہوں۔ نبی جس کا ضامن بنے وہ نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا؟ ایسا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضامن ہو اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بات پوری نہ ہو۔ تو زمین کہتے ہیں کیا نا زائمون ببیت فی ربس الجنت لمن ترک المراء وان کان محقا، اگر وہ شخص حق پر ہے پھر بھی اگر کسی سے جھگڑا ہو رہا ہے، کسی بات پر جھگڑا ہوا، صحیح پر ہے، حق پر ہے، غلطی نہیں ہے، لیکن جھگڑا ختم کرنے کے لیے وہ کہ بھائی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ صحیح ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے، جھگڑا ختم کر لیجئے، اگر ایسا کہتا ہے تو کہا میں ذمہ دار ہوں اس شخص کے لیے جنت کے۔ کہاں؟ جنت کے اندر کسی بھی جگہ میں، جنت کے اندر کسی بھی جگہ میں، جہاں وہ چاہے گا، جس جگہ بھی چاہے گا جنت کے اندر گھر، وہاں جنت میں گھر ملے گا۔ کام چھوٹا ہے، زیادہ بڑا نہیں ہے، مگر اس شخص کے لیے چھوٹا کام ہے، معمولی کام ہے، جس کے اندر گھمنڈ، کبر، غرور، فخر نہ ہوگا۔ ایک ہی چیز، جس شخص کے اندر گھمنڈ نہیں ہوگا، فخر نہیں ہوگا، غرور، ایک ہی چیز ہے جس کے اندر نہیں ہوگا، اس کے لیے ایک دم معمولی ہے، بہت معمولی ہے۔ کیوں؟ سیدھا بولے اچھا بھائی ٹھیک ہے، چلیے ختم کیجیے جھگڑا، آپ کی بات صحیح، جھگڑا ختم کرا لے گا۔ صحابہ کرام تھے نا ایسے ہی، دو شخص آتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہتے کہ اللہ کا رسول یہ میری زمین اور ان کی زمین ایک جگہ ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں تک ہے، یہاں تک نہیں ہے اللہ کا رسول، یہ غلط بول رہا ہے۔ دوسرا بول رہا ہے اللہ کا رسول میری زمین وہاں تک ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میری زمین وہاں تک ہے۔ نبی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم گواہی کی بنیاد پر، بات اور ثبوت کی بنیاد پر فیصلہ کر دیتے ہیں، مگر اگر کسی نے غلط کیا، اپنی زبان چرب زبانی سے اور اپنی بات کو پیش کرنے کے لیے جھوٹ موٹ کے بھی بہت سارے گواہ پیش کر دیتے ہیں اور لے لیتا ہے گواہ کی بنیاد پر، تو اگر غلط لیتا ہے تو جہنم کا ایک ٹکڑا لیتا ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ وہ جو کہا تھا کہ زمین میری وہاں تک ہے، وہ کہا کہ اللہ کا رسول نہیں میری زمین نہیں ہے، میں یہیں تک رہتا ہوں۔ جس نے کہا تھا کہ اللہ کا رسول یہاں تک نہیں ہے، وہ کہا کہ نہیں یہیں تک ہے، اللہ کے رسول اس کو دے دیجیے۔ یہ صحابہ کرام تھے۔ جھگڑا ختم کرنے کی جہنم نہیں چاہیے، جنت چاہیے، اس لیے فوراً تیار ہو گئے۔ وہ چھوڑنے کے لیے تیار، وہ پہلے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن چھوڑ رہا ہے، پہلے وہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا مگر دے رہا، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اتنی سی زمین کوئی نہیں لیتا ہے، جس زمین کے لیے جھگڑا تھا اس کو کوئی نہیں لے، دونوں میں سے کوئی قبول نہیں کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام کا جذبہ تھا ہمارے اندر، کیونکہ ان کے اندر گھمنڈ نہیں تھا، وہ اپنے حساب سے کہہ رہے تھے کہ ایسا ہے، میری زمین ہے، وہ اپنے حساب سے کہہ رہے تھے کہ اللہ رسول ایسا نہیں ہے، مگر جنت و جہنم کی جیسی بات آتی سلنڈر ہو جاتا، کیونکہ جہنم سے بچنا یہ صحابہ کرام کا
شوق و ذوق، جنت کو حاصل کر لینا، شوق و ذوق. لیکن آج ہمارے اندر ایسا نہیں ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ضمانت دی ہے ایک چھوٹا سا کام پر. کب ہوگا یہ کام؟ جب ہمارے اندر فخر اور غرور نہیں ہوگا تب. اگر تھوڑا بھی فخر ہوگا تو کبھی نہیں. ہم حق پر ہے، ہم کیوں اتریں گے نیچے؟ ہم تو حق پر ہیں، ہم صحیح بول رہے ہیں، ہم کیوں نیچے اتریں گے؟ جو غلط بول رہا ہے وہ سمجھے، ایسا بولے گا. یہاں تک کہ ہم جیسے بہت سارے اچھے لوگ بھی حق پر رہنے کے بعد جھگڑا چھوڑتے ہیں. لیکن یہ بہت بڑی خوشخبری ہم سب کے لیے، اور ایک لمحہ کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے اس پر. اور کبھی بھی گھریلو جھگڑا ہو، پڑوسی سے جھگڑا ہو، گاؤں والے سے ہو، سماج سے ہو، کسی سے بھی ہو، ایک نظر رکھ لیجئے، ایک ذہن میں رکھ لیجئے، آپ صحیح ہیں، حق ہیں. لیکن دیکھ رہے ہیں کہ جھگڑا ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اچھا بھائی ٹھیک ہے، آپ صحیح ہیں، ہم غلط، چھوڑیے، معاف کیجیے ہمیں. انشاءاللہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کی گارنٹی لیتے ہیں اور کہتے ہیں، سیدھا کہتے ہیں کہ میں جنت کے اندر کسی بھی جگہ میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو لڑائی جھگڑا ترک کر دے اگرچہ وہ حق پر ہو. نمبر 1. نمبر 2 کہتے ہیں وَبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ مَازِحًا. دوسری بات وہ بھی بہت ایزی ہے، بہت ہی چھوٹا کام ہے، شارٹ. کہا آپ نے فرمایا کہ میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا. اس میں تھا کہ کسی بھی جگہ مل سکتی ہے جگہ، کسی بھی جگہ گھر مل سکتا ہے، مگر دوسری بات پر ہے کہ میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں جنت کے وسط میں، ایک دم بیچوں بیچ. ہر آدمی خواہش مند ہوتا ہے نا کسی اچھے گاؤں میں بسنے کے، کہاں؟ بیچوں بیچ، سینٹر میں. کسی شہر میں بسنے کے لیے کہاں؟ سینٹر میں. کسی بھی جگہ آدمی سینٹر میں رہنا چاہتا ہے. کیوں؟ تاکہ چاروں طرف کا معائنہ کر سکے، چاروں طرف کا فائدہ اٹھا سکے، چاروں طرف کی نگرانی کر سکے، چاروں طرف کے جو بھی اچھائیاں ہیں وہ حاصل کر سکے. اس لیے وسط میں نبی نے کہا ویسے ہی وسط میں بیچ میں گھر ملے گا. لیکن کس شخص کے لیے؟ آپ نے فرمایا وَبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذَبَ، وہ شخص کے لیے جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے. کتنا معمولی ہے نا، ایزی ہے. میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو آدمی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، یہاں تک کہ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، یہاں تک کہ کبھی بھی مذاق کے طور پر بھی جھوٹ نہ بولے. ہم میں سے آدمی خصوصاً نوجوان لوگ بیوقوف بنا دیتا ہے اور کہتا ہے بعد میں ارے میں تو ایسے ہی مذاق کیا تھا. تب آپ کو نہیں ملے گا، تب یہ خوشخبری آپ کے لیے نہیں. مذاق سے بھی جھوٹ نہیں بولنا، یہ ہے کنڈیشن. وہ کنڈیشن تھا آپ حق پر ہیں تب بھی جھگڑا چھوڑنا ہے. یہاں اس میں کنڈیشن ہے جھوٹ نہیں بولنے میں کہ مذاق کے طور پر بھی کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے. جھوٹ سے ایک دم دور، پرہیز. پاسبل ہے، یہ تھوڑا کڑا ہے، مگر اس شخص کے لیے کڑا نہیں ہے جس کا ایمان مضبوط ہو، پکا ہو، کسی سے ڈرتا نہ ہو، صرف اللہ سے ڈرتا ہو. جھوٹ عام طور پر آدمی کسی غلطی کو چھپانے کے لیے آدمی سے ڈر کر بولتا ہے، اپنی عیب کو چھپانے کے لیے، اپنی بے عزتی سے ڈرتا ہے، اپنی کمی کو چھپانے کے لیے، اپنے معاشرے میں شہرت کے لیے کہ تاکہ غلط ہمارے شہرت میں کوئی داغ نہ لگے. دنیا ہی کی وجہ سے آدمی جھوٹ بولتا ہے، دنیا حاصل کرنے کی وجہ سے، دنیا کی سرخ روئی، دنیا کی شہرت، دنیا میں نام ہو رہی، دنیا میں اپنی شان کو باقی رکھنے کے لیے آدمی جھوٹ بولتا ہے عام طور پر. یہ چھوڑ دیجئے، نہیں چاہیے ہمیں. دنیا کی کوئی شہرت نہیں چاہیے، دنیا میں کسی سے نام ہو رہی نہیں چاہیے، دنیا میں ہمیں کوئی اچھا کہے وہ نہیں چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اچھا کہے، ہمیں جنت میں گھر ملے، یہ چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات کیا فرمائی کہ میں اس شخص کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، اس شخص کے لیے جنت میں بیچوں بیچ گھر کی گارنٹی دیتا ہوں جو شخص کبھی جھوٹ نہ بولے، یہاں تک کہ مذاق کے طور پر بھی جھوٹ نہ بولے.
اگر ایسا ہے تو الحمدللہ. تینوں نہیں کرنا ہے, کوئی ایک بھی ہے اگر آپ صحیح ہیں تو ظاہر بات ہے جو شخص جھگڑا چھوڑ دے گا حق پر بھی رہنے کے لیے جھوٹ بولے گا کبھی نہیں, جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا وہ جھگڑا کرے گا کبھی نہیں. تینوں ایسی چیز ہے, آگے ایک اور ہے, تینوں ایسی چیز ہے ایک بھی آدمی چھوڑے گا تینوں چھوٹ جائے گا, ایسا ہے. بہرحال تیسری بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خَلْقَهُ, میں اس شخص کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں, میں اس شخص کے لیے جنت کا ضامن ہوتا ہوں. کہاں پر؟ جنت کی سب سے اعلیٰ ترین جگہ پر. پہلے میں تھا جنت کی کسی بھی جگہ میں, دوسرے میں تھا بیچو بیچ سینٹر میں, تیسرے میں اور اونچی شان جنت کی سب سے اعلیٰ ترین جگہ میں, اونچی ترین جگہ میں, جہاں سے سب کچھ آپ نظر کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, جہاں سے سب کچھ آپ کی نظر میں ہوگا. آدمی چاہتا ہے نا کہ بہت اونچی جگہ میں رہوں میں, جہاں سے سب کچھ دیکھ سکوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کی جنت کی گارنٹی دیتا ہوں جنت کے سب سے اعلیٰ ترین جگہ میں, فی اعلی الجنہ, سب سے اعلیٰ ترین جگہ, لمن حسن خلقہ, اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق درست کر لے. بس خالی اپنے اخلاق درست کر لے. ایسا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب شرک کریں نماز نہ پڑھے تو بھی نہیں, وہ تو کنڈیشن ہے, وہ تو لازم ہے. اسلام میں رہ کر جنت میں آپ کو 3 جگہ دیا, تو 3 کام میں ایک جگہ جو آپ جھگڑا ترک کر دیں حق پر ہونے کے باوجود بھی جنت کی کسی بھی جگہ میں مل جائے گی گھر. ایک جگہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں آپ, مذاق کے طور پر بھی نہ چھوڑیں, بالکل جنت کے بیچو بیچ. اور ایک گھر جنت کے سب سے اعلیٰ ترین جگہ میں. کام یہ ہے اخلاق اچھے ہوں. اور اخلاق کہاں اچھے ہوں؟ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو باہر میں معاشرے میں اچھے اخلاق ہیں مگر گھر میں بہت بدتر حالت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اخلاق مند میں, اخلاق مندی میں, اخلاق میں سب سے اچھے وہ اخلاق مند ہیں جس کے اخلاق اپنے گھر اور رشتہ داروں میں ہو, اپنے گھر میں, اہل و عیال میں. جن کے اخلاق اپنے گھر کے اندر اہل و عیال کے ساتھ اچھے اخلاق ہیں, سب سے بلند اخلاق وہ ہیں, اخلاق مند ہیں. سب سے بلند اخلاق اسی شخص کا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے اچھے اخلاق پیش کرنے ہیں گھر کے اندر, بیوی بچوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, خاص طور سے جو آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں سب کے ساتھ اچھے اخلاق. تو یہ 3 کام بہت آسان ہے, شارٹ, بالکل شارٹ, اور بہت ہی بہتر ہے مگر تھوڑی تھوڑی کنڈیشن کے ساتھ. اس لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے, جنت میں جانا ہی سب سے ہمارے لیے سب سے بڑا کام ہے, پوری زندگی کا مقصد یہی ہے. مگر جنت میں جانے کے بعد بھی جگہ سلیکٹ کرنا ہے آپ کو, تو یہ 3 کام جنت میں جانے میں کے بعد آپ کو جگہ سلیکٹ کرنے ہیں, تو یہ 3 کام یاد رکھیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق ہمیں یقیناً عطا کرے گا, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی ڈاؤٹ نہیں. اللہ ہم سبوں کے اخلاق کو درست فرما دے, ہم سبوں کو جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جھگڑے لڑائی سے اللہ ہم لوگوں کو دور رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سبوں کی کمیوں کو معاف فرما دے, ہر طرح کی غلطیوں کو اللہ خطاؤں کو درگزر فرما دے. ہمارے تمام وہ بھائی بہن ماں باپ جو حالت اسلام پر گزر گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, انہیں جنت الفردوس سے مقام عطا فرما. اللہ ہمارے تمام وہ بھائی بہن ماں باپ جو جس طرح سے بھی اچھے کام کیے ان کاموں کو قبول کر کے ان کا اثر ان کے بچوں پر بھی اللہ تو ڈال دے تاکہ ان کے نقش قدم پر چل سکے. اللہ ہمارے تمام وہ بھائی بہن جو بیمار ہیں, بچے جو بیمار ہیں, شفاء کلی عطا فرما دے. اللہ ہم سبوں کا خاتمہ ایمان پر فرمانا, آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم.